بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرا پارہ ہے جس میں 17 رکوع ہیں، اور یہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے کچھ رکوعات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اور بعض کی جزوی فضیلت کو بیان فرمایا۔ دوسرے رکوع میں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں 6666، ان میں سے سب سے بڑی عظمت والی آیت یعنی آیت الکرسی کو ذکر فرمایا۔ آیت الکرسی ایک بڑی فضیلت والی آیت ہے، رات کو پڑھنے کا حکم ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کر کے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو، اس عقیدے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ رکوع نمبر 4، 5، 6 میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان ہوئی، اور اللہ نے خیرات کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی کچھ شرائط کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ نمبر 2، دینے کے بعد احسان نہ جتائیں۔ نمبر 3، دینے کے بعد تکلیف نہ دیں۔ نمبر 4، پاکیزہ مال دیں۔ نمبر 5، اعلانیہ اچھا ہے، ترغیب کے لیے۔ نمبر 6، اگر چھپا کے دے دیں تو یہ زیادہ ہی اچھا ہے۔ نمبر 7، جو دین کے کاموں میں پابند ہو چکے ہیں ان کو اہمیت دیں، ان کو دیں۔ نمبر 8، خود ڈھونڈ کر دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا، اور سود کے بارے میں فرمایا کہ سودی شخص سے اللہ رسول کی اعلان جنگ ہے، اور فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن یوں آئے گا جیسے کہ پاگل انسان ہو جس کو جنات چمٹ گئے ہوں، تو جیسے وہ اس کی حالت ہوتی ہے قیامت کے دن سود کھانے والے کا یہ حال ہوگا۔ سود کھانے والا حقیقت میں تو اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا پیسہ ایسے ہی بڑھ رہا ہے جیسے کسی آدمی کو کوئی چیز کاٹ دے، ڈینگو وغیرہ لڑ جائے اور اس سے اس کا جسم پھول جائے۔ تو جس طرح یہ آدمی اس کو صحت مند کہنا یا پہلوان کہنا غلط ہے، اسی طرح سودی آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ پیسہ بڑھ رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں فرمایا، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اس آیت کا نام آیت مداینہ ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہو اور معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح، جو بھی ہمارا کوئی لین دین ہو اس کو لکھ لینا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ سورہ آل عمران، آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، بڑے نیک آدمی تھے، تو انہی کے خاندان کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر بڑے 2 مضمون ہیں۔ نمبر 1، نصرانیت یعنی جو کرسچن ہیں، عیسائی، ان کی تردید فرمائی۔ نمبر 2، غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب بیان فرمائے۔ پہلے 6 رکوع کا جو خاص مضمون ہے وہ یہ ہے، نجران کے نصارہ تقریباً 60 عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا بیٹا بھی اللہ ہی ہوا کرتا ہے، تو اس پر انہوں نے بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہیں چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نہیں دیا، شروع کے اندر ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ رہنے والا ہو، جو زندہ رہے، قائم رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، جو فوت ہو جائے، مر جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ان کا موضوع بحث یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی رسول ہیں، کیا واقعی نبی ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یہ پرانی خبریں ہم جو آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ جب وہ کسی بات پر نہ آئے اور ضد پر ڈٹ گئے تو پھر مباہلے کا حکم ہوا، تو اس مباہلے کا نام سنتے ہی عیسائی پادری وہ دم بخود ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ طے کیا۔ آیت مباہلہ ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساءکم، واقعتاً یہ اہل بیت کی بھی بڑی فضیلت ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
میدان میں آنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پہ ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی جو ان کی بہنیں تھیں وہ کیوں نہیں آئیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ سب فوت ہو چکی تھیں، جو فوت ہو گئے وہ کیسے آ سکتا تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چلیں وہ تو فوت ہو گئے تھے تو حضرت عثمان آ جاتے ہیں یا دیگر صحابہ کیوں نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 بڑی تفاسیر ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے خاندان، حضرت عمر اپنے خاندان، حضرت عثمان بھی اپنے قریبی خاندان کو لے کر میدان میں پہنچے تھے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف مخصوص لوگ تھے 3-4، یہ بات غلط ہے۔ اس میں تمام خلفائے راشدین آئے تھے اور اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد تمام یہود و نصارہ کو ایک چیلنج ہے کہ آئیں اور ایک چیز جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہیں، اسی بات پر آ جائیں۔ اور اس صورت کے رکوع نمبر 8، 9 اور 10 میں اسی طرح کچھ یہود و نصارہ کے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرا پارہ ہے جس میں 17 رکوع ہیں، اور یہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے کچھ رکوعات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اور بعض کی جزوی فضیلت کو بیان فرمایا۔ دوسرے رکوع میں قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں 6666، ان میں سے سب سے بڑی